30واں پارہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چہ گویاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ یعنی ان کے خیالات مختلف ہیں قیامت کے بارے میں. کوئی کہتا ہے کہ وہ آئے گی نہیں، کوئی کہتا ہے آئے گی لیکن وہ ہم سب جنت میں چلے جائیں گے، اور کوئی سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ایک بہت ہی ناممکن سی بات ہے. ہرگز نہیں. یعنی ان اختلافات سے کچھ نہیں بنتا. جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. جب وہ آ جائے گی سامنے تو سب دیکھ لیں گے. ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ یعنی اگر آخرت پر ایمان لانا چاہتے ہو تو دنیا میں مختلف چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں، کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرو. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ زمین کو دیکھو، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا. کیا یہ اللہ کی نشانیاں نہیں؟ صرف ایک نیند ہی کو دیکھیے. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دن میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں ایک پریشانی سی آتی ہے. پھر اس کے بعد جب رات ہوتی ہے آپ سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو وہ پچھلے دن کی باتیں بھول چکی ہوتی. نیند جو ہے وہ صرف فزیکلی ہی آپ کو پرسکون نہیں کرتی بلکہ مینٹلی بھی آپ کو ریلیکس کرتی ہے. اور بہت ساری چیزیں جب ماضی کا حصہ ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے اثرات بھی کم ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، یعنی دن میں کام کاج کرنے کا وقت ہے. اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. ان یوم الفصل کان میقاتا. تو جس طرح یہ سب چیزیں تم دیکھ رہے ہو کہ ہو چکی ہیں، تمہیں نظر آ رہی ہیں، اسی طرح اللہ قیامت کو بھی تمہارے سامنے لے آئے گا، اور وہ بھی تمہیں اسی طرح سب نظر آ جائے گی. بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے. جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج نکل آؤ گے. یعنی کثرت کے ساتھ لوگ جو زمین میں فوت ہو کر کسی نہ کسی طریقے سے دفن ہے یا کسی بھی حادثے میں مر گئے اور سب الٹیمیٹلی زمین ہی کے اندر گئے، قیامت کے دن وہ ایک ایک کر کے نہیں، اکٹھے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے، ریت بن جائیں گے، دھول بنا کے اڑا دیے جائیں گے، دھنکی ہوئی روئی کی طرح نظر آئیں گے. ان جہنم کانت مرصادا. در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، نشانہ لگا کے بیٹھی ہے، اپنے اپنے شکار کو دیکھ رہی ہے. للطاغین مآبا. سرکشوں کا ٹھکانہ. لابثین فیہا احقابا. جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے. الا حمیما وغساقا. کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون. یعنی جہنم میں جلنے کے بعد جو جسم پہ زخم ہوں گے ان سے جو پیپ نکلے گی وہ بہہ بہہ کے جہاں اکٹھی ہوگی وہیں سے جا کر وہ دوبارہ پیاس بجھانے کے لیے اس لیکوڈ کو پئیں گے. ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ. وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی. کتنے جھوٹ بولے، کتنی دفعہ غیبت کی، کتنی دفعہ کسی کو ستایا، کیا کیا حرام کھایا، کون کون سی غلط جگہوں پر گیا، ایک ایک قدم اور ایک ایک سٹیپ ہر چیز لکھی ہوئی، کیلکولیٹڈ وہاں موجود ہوگی.
اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے. جہنم کی یہ جو کیفیت ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے جب آگ جلائی جاتی ہے وہ بھڑکتی ہے، تیز ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد وہ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے اور کم ہونے لگتی ہے. اب مثلا شروع میں گرمی آتی ہے، آپ کو زیادہ لگتی ہے، جب گرمیاں زیادہ ہو جاتی ہے پھر آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی حدت کم ہو جاتی ہے. یہ جو لوگ گرم علاقوں میں رہتے ہیں وہ اس سے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں. لیکن جہنم اس کے برعکس، اس کی آگ ہر روز اس کا ٹیمپریچر اور بڑھ جائے گا. جو ہی وہ انسان عادی ہونے لگے گا کہ اس کی گرمی کو اتنا محسوس نہ کرے، اس کو انکریز کر دیا جائے گا. جیسے آپ نے دیکھو گا بعض مشینیں آپ کو لگائی جاتی ہیں ریلیکس کرنے کے لیے، تو جب وہ کچھ دیر لگی رہے تو تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اب وہ کام نہیں کر رہی، تو پھر ڈوز بڑھا دی جاتی، اس کی رفتار بڑھا دی جاتی. اسی طرح دوا کھاتے ہیں، جب کام نہیں کرتی اور بڑھا دی جاتی. تو اسی طرح جہنم میں بھی اس کا عذاب اور اس کی شدت اور حدت، اس میں بس اضافہ ہی اضافہ کیا جاتا رہے گا. اس کے برعکس متقین، اللہ سے ڈرنے والے، اور رمضان کا تو ٹارگٹ ہی کیا تھا؟ تقوی کا حصول. ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے. باغ اور انگور اور نوخیز ہمسل لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے. وہاں کسی قسم کی سما خراشی نہیں ہوگی، کوئی کسی کو پریشان نہیں کرے گا، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے سکے گا. جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا ارادہ نہیں. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، پورے ڈسپلن میں، لائنز میں. کوئی نہ بولے گا، کوئی بول ہی نہ سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے بولنے کی، اور جو ٹھیک بات کہے. وہ دن برحق ہے، سچ ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے. اب بھی چانس ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی یہ کر سکتے ہو، کیونکہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جتنے بھی لمحے ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کرے اور اس کام میں لگائے کہ جو اس کے کل کو فائدہ دینے والے ہوں. انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے. ہر انسان کی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی آ جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ واپس تو آ نہیں سکتا. جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، اپنی کمائی سامنے آ جائے گی، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا، کاش میں مٹی ہو جاتا اور میرا حساب نہ لیا جاتا. سورۃ النازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، انسان کی جان اندر تک گھس کر نکال لیتے ہیں اور آہستگی سے نکال کے لے جاتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جانے والا چلا بھی گیا. اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، فوراً اللہ کا حکم مانتے ہیں، سستی نہیں کرتے، لاپرواہی نہیں کرتے، بیٹھے نہیں رہتے، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں. جیسے اللہ کا حکم ہو ویسے ہی کام کرتے ہیں، اس میں اپنی مرضی نہیں کرتے اور اس کام کی شکل کو بگاڑتے بھی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پوری کائنات کے اندر ایک ہم آہنگی ہے. کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں آپ کو ایک سکون ملتا ہے. مثلا آسمان کو دیکھیں، کتنے بے شمار ان گنت ستارے ہیں، ساری زندگی بھی آپ لگے رہے تو گن نہیں سکتے. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ان ستاروں کے رش کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی ہوئی ہو؟ بلکہ ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، خوشی کا احساس ہوتا ہے. جنگلات کو آپ دیکھیں، جانوروں کے غول آپ دیکھیں. جب پرندوں کی مائگریشن ہوتی ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا اور کوئی فتنہ فساد نہیں ہوتا. سمندر پہ آپ جا کے کھڑے ہو، لہریں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ان کا شور بھی ہے، لیکن اس کو دیکھ کر ایک سکون اور ایک
ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. اسی طرح میدانوں کو آپ دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، کچھ بھی کائنات میں آپ دیکھیں، کسی بھی قسم کو، پہاڑوں کے رینجز کو آپ دیکھیں، ہر چیز آپ کو ایک سکون کا پیغام دیتی ہے سوائے انسان کے. کسی بھی کراؤڈ کو دیکھیں، کسی بھی گروپ کو دیکھیں، کہیں بھی چلے جائیں، پریشانی ہی پریشانی. کیوں؟ اس لیے کہ باقی ساری کائنات اللہ کا حکم مان رہی ہے، ایک ڈسپلن میں ہے، اور جو فرشتے اس کی مینجمنٹ پر مقرر ہیں وہ بھی ایز از ساری کی ساری انسٹرکشنز فالو کرتے ہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ انسٹرکشنز دیتے ہیں، آدھی تو دوسروں کو سمجھ نہیں آتی، پھر انسٹرکشن سمجھ آ بھی جائے تو بیچ میں اپنی من مانی شروع کر دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب دل چاہے کام کیا جاتا ہے، جب دل نہ چاہے تو اس کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں جا کر انسان کہے کہ ہاں سب ٹھیک ہے. آپ کسی 5 اسٹار کیا 7 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ مینجمنٹ کو دیکھ لیں، اگر آپ کو ساری چیزیں مرضی کے مطابق مل جائیں، جتنی مرضی سر توڑ کوشش بھی کریں، پھر بھی وہ سکون نہیں ملتا. وہ کچھ نہیں دے سکتے جو کچھ اللہ کی کائنات میں فرشتے کر کے ہر چیز کو پرامن بنائے ہوئے ہیں. انسان کی زندگی بھی، چاہے ذاتی زندگی ہو چاہے اجتماعی زندگی ہو، اکٹھے مل کے کہیں کام کر رہے ہو یا گھر پر ہو الگ ہو، اس وقت تک پرسکون نہیں ہو سکتی جب تک ہم بھی ان فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو 100% ایز اٹ از فالو نہ کریں. اسلام کا مطلب ہے سبمیشن، کہ جو اللہ نے کہا سچ ہے، ہم نے مان لیا، ہم فرما بردار ہیں. اور جب انسان وہ کرنے لگتا ہے تو پھر آس پاس کے ہنگامے اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے، وہ پرسکون ہو جاتا ہے اور پرسکون ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ یوم ترجف الراجفہ، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا، ہلنا بند ہی نہ ہوگا جب تک ہر چیز ٹوٹ پھوٹ نہ جائے. قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ذرا سے بھی کوئی موومنٹ ہوتی ہے یا تھوڑا بہت بھی کچھ ہلنے لگتا ہے تو آپ کا دل کانپنے لگتا ہے. ابصارها خاشعہ، نگاہیں ان کی جھکی جا رہی ہوں گی، سہمی ہوئی ہوں گی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے، مرنے کے بعد پھر جی اٹھیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، پھر تو بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا. اور یہ سب کچھ مذاق میں کہتے تھے ایک دوسرے سے. حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے. یعنی اللہ کا سب کو اکٹھا کرنا اور جمع کرنا اور قیامت برپا کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. یہ اتنا آسان ہے کہ بس ایک آواز کافی ہے سب کو بلانے کے لیے. هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی جب اس کے رب نے اسے طوا کی مقدس وادی میں پکارا تھا ہم کلام ہونے کے لیے، اور اسے کیا کہا تھا کہ اب جا کر کیا کرو؟ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا ہے. اللہ جب انسان کو ہدایت بخشے تو اس کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ پھر دوسروں تک جائے اور انہیں اللہ کی طرف بلائے، خواہ کوئی اچھا ہو خواہ کوئی سرکش ہو. اور پیغمبر تو خاص طور پر بائی نیم اس کام کے لیے اپوائنٹ کیے گئے. ان کے لیے تو ڈائریکٹ حکم تھا اور ہمارے لیے انڈائریکٹ بحیثیت امت کے کہ ہم بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اور اس سے کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے؟ کیا تم اپنا فائدہ چاہتے ہو، تزکیہ چاہتے ہو، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف میسج کنوے کرنے کے لیے نہیں بھیج رہے، ساتھ انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ بات کیسے کرنی ہے، کیسے جا کے معاملہ کرنا ہے. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جا کے نرمی سے بات کرنا. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید نصیحت حاصل کر لے یا اللہ سے ڈرنے لگے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑا سرکش، بڑے سے بڑا نافرمان، اگر آپ اس کے پاس اللہ کی بات لے جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر اس کی سرکشی کو برداشت کر لیں اور نرمی سے بات کریں، آرام سے بات کریں. شاید آپ کی نصیحت اس کے دل میں اتر جائے، شاید اس کا دل ہل جائے، شاید وہ بات اس کو ٹچ کر جائے، شاید وہ بدل جائے، شاید اس کے اندر بھی تقویٰ آ جائے. اس لیے کہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں بڑے بڑے سرکش لوگ جب اللہ کے آگے جھکے تو جھکی گئے. خود حضرت عمر کی مثال آپ کے سامنے ہے.
اور بھی بہت سے ایسے کردار ہیں کہ جو حق کی مخالفت میں بہت سخت تھے، لیکن جب ان کو پیغام پہنچا، اللہ کی بات پہنچی، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کر گئے. کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کسی سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ جائیں، پازیٹیو میسج لے کر جائیں، اور جواب میں اگر سرکشی ملے تو اس پر اپنے رب کے حکم سے صبر کر جائیں، اور پھر بھی جمے رہیں، اور اللہ کے فضل سے معاملات اور راہیں آسان ہو جائیں گی. اسی لیے تو اس کام پر اجر بہت ہے. ایک شخص تمہارے ذریعے ہدایت پا جائے، سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ بڑی دولت تم کو مل گئی، گویا فراری مل گئی آپ کو. اگر آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور پھر لوگ اس کو مان جاتے ہیں اور آپ ان کی باتوں اور رویوں پر صبر کرتے رہتے ہیں، تو اس کا ریوارڈ بھی اتنا ہی بڑا اللہ نے رکھا ہے. وہ ریوارڈ بھی ہے اور ایوارڈ بھی ہے. اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى. اور اس سے کہو کیا میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں کہ اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو. تو بات یہ ہے کہ جب آپ دعویٰ کا کام کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اپنا ڈر نہیں ڈالیں، اللہ کا ڈالیں. لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کریں، کیونکہ ہم ان کے اوپر کو نگران نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا اور کیا نہیں کر رہا. نگرانی کے لیے اللہ ہی کافی ہے. ہمارا فرض ہے اللہ کی طرف ان کا رخ موڑ دیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا. پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور سرکشی دکھائی. آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی نہیں بھی مانتا اور سرکشی دکھاتا ہے تو اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے. در حقیقت اس میں ایک بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو. یعنی اس قصے میں بہت سبق ہے، ایک نشانی ہے. کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانک دی اور اس کا دن نکالا. اس کے بعد اس نے زمین کو بچھا دیا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیز کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا. اس دن ہم کو یاد آئے گا کہ ہم کہاں دوڑتے رہے، کس چیز کے پیچھے بھاگتے رہے، کس چیز کے لیے تھکتے رہے، ہماری کوششیں کس راہ پہ گئیں، ہم کیا کرتے رہے. اس روز انسان کے سامنے سب کچھ آ جائے گا. پھر وہ پچھتائے گا، کاش میں اس وقت کو بھی آج کے دن کے لیے استعمال کرتا، اور اس وقت کو بھی، اپنی جوانی کو بھی، اور اپنے بڑھاپے کو بھی، اور اپنے ہر دن کو اس دن کی تیاری میں استعمال کرتا. آج تو ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں. اگر اماں بچوں کو کہے کہ آپ کچھ کر لو تو کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے عرصے میں اتنے بعد میں کیا تھا تو آپ ہمیں ابھی سے ہی کہتے ہیں. یا یہ کہ کوئی کہتا ہے کہ ابھی تو وقت نہیں آیا، جب اللہ ہدایت دے گا تو آ جائے گی تو پھر کر لیں گے کچھ. بات یہ ہے کہ آج ہم یہ باتیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن انہی باتوں پر ریگریٹ ہوگی کہ اس وقت کیوں نہ سمجھ آیا. انسان اپنے ہاتھ کاٹے گا اور اپنے آپ پر ناراض ہوگا، اپنے آپ پر غصہ کرے گا کہ میں کتنی فضول چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگا رہا اور اپنی قیمتی زندگی کو ضائع کر دیا، حالانکہ میرے پاس اتنا بڑا خزانہ تھا کہ میں اس کے ساتھ آج کے اس دن کے نفع اور فائدے کا کام کرتا. آج آپ دیکھیں کہ نیکی کے جتنے بھی مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں، کتنی نفس کی تعویلیں ہوتی ہیں اور بہانے ہوتے ہیں، اور ان کو کر کے ہم پیچھے سے پیچھے رہتے چلے جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. حالانکہ ایک آخری سٹیپ کڑوا گھونٹ بھر لیں اور آگے بڑھ جائیں تو شروع میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. جیسے سویا ہوتا ہے نا انسان، تو سو کے جب آپ اٹھتے ہیں بیڈ سے اترتے ہیں، پہلا قدم زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسرا آسان، اور تیسرا، اور جب تک آپ ہاتھ منہ دھو کر واپس آتے ہیں تو لگتا ہے کہ کبھی کوئی سوئے نہیں تھے، بلکہ پوری طرح فریش ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جب انسان نیکی کے راستے پہ بھی نکلتا ہے، مثلا قرآن سیکھنے کے لیے اگر آپ کو کہیں جانا ہے، یہ کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے، تو اٹھیں گے تو بڑی مشکل ہوگی، گھر سے نکلنا مشکل، 100 کام آپ کے پاؤں پکڑ لیں گے. پھر اس کے بعد گاڑی تک جانا مشکل، جب چلانے لگیں گے تو تھوڑا بھول جائیں گے پیچھے کو. پھر جب آپ مجلس میں آئیں گے تو تھوڑی دیر تھکیں گے، مشکل ہوگی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جائے گا اور پھر آپ اس راستے پر دوڑنے لگیں گے. یہ انسان کی فطرت میں ہے.
لیکن اسی چیز کا تو امتحان ہے کہ انسان اپنے آپ کو کہاں تک پش کر سکتا ہے. اور جب ہمیں پتہ چل جائے کہ نیکی اور فائدہ اور خیر اور بھلائی کہاں ہے تو پھر پیچھے نہ رہیں، آگے نکل جائیں. جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، سامنے لائی جائے گی. تو جس نے سرکشی کی فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہ آیت نمبر 38 وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہم سب کو اس کی روشنی میں اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میری ترجیحات کیا ہیں، میری پرائرٹیز کیا ہیں. میں جب صبح اٹھتی ہوں تو کس چیز کی پلاننگ پہلے کرتی ہوں، میری زندگی کے رخ کدھر کو جا رہا ہے، میرے لیے زیادہ اہم کیا ہے، دنیا یا آخرت. میری کوششوں کا مرکز و محور کیا ہے، میرے زیادہ تر اوقات کس میں لگتے ہیں، میرا مال کس میں لگتا ہے، میری جان کس میں لگتی ہے، میں کس چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں، آخرت کی طرف، یہ صرف دنیا ہی کے چکر میں گھوم رہا ہوں. تو کیا ہوگا جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی ہی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دوزخی اس کا ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا، اس کو ڈر لگا کہ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو اگر کوئی کام ملے، کوئی اسائنمنٹ ملے اور آپ ٹال مٹول کرتے رہے، اچھا کر لیں گے اور بھی تو لوگ ابھی نہیں کر رہے اور ہو ہی جائے گا، اور پھر کسی وجہ سے آپ آخر دم بھی نہ کر سکیں، تو جا کے پروفیسر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کا سوچ کے بھی آپ کو پھر شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کیا کہوں گا، کیا جواب دوں گا. کوئی بھی کام، پروفیسر چھوڑیں، کسی بھی انسان نے اگر آپ سے کچھ کہا کہ یہ کر دیں اور آپ کہتے بالکل جی ضرور کر دوں گا، اور پھر وہ پوچھنے آتا ہے جی کر دیا، تو اس کو کیا حال ہوتا ہے، اس کو کتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، نہیں کیا. تو آپ اس امبیرسمنٹ کو کیسے چھپاتے ہیں؟ جھوٹ بول کر یا تعویلیں اور بہانے کر کے. کیا اللہ کے سامنے جھوٹ چلے گا؟ کیا اللہ کے سامنے کوئی بہانہ کام کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. لہذا یہاں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ایسا ہونا چاہیے یا ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پھر نیکیوں میں پیچھے نہیں رہتا. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، یعنی ان چیزوں سے باز رکھا جن سے اللہ نے منع کیا ہے، حرام کاموں سے، مشکوک کاموں سے، نافرمانی کے کاموں سے، ایسا شخص جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. تو گویا جنت قیمت ہے خواہشات کو کنٹرول کرنے کی. خواہشات کس کس چیز کی ہوتی ہیں؟ کھانے کی خواہش ہوتی ہے، سونے کی خواہش ہوتی ہے، گھومنے پھرنے کی، شاپنگ کی، اور اسی طرح اور کچھ چیزوں کی. ان سب چیزوں میں اللہ نے ہمیں لمٹس دے دی ہے، حدود دے دی ہے. کھانا یہ نہیں منع کیا کہ بالکل خواہش کو مار دو، بالکل نہ کھاؤ تم، نہیں، اس پہ بھی ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نعمتیں میں نے دی کیوں نہ کھاؤ، لیکن اس میں ایک لمٹ، ہر چیز کی ایک حد. کھانے میں، پہننے میں، لباس میں، گھر سے باہر نکلنے میں، شاپنگ میں، نیند میں، ہر چیز میں اعتدال، اور ان لمٹس پہ، ان حدود پہ رک جانا جو اللہ نے قائم کی ہے. یہ کھانا اور یہ نہیں کھانا، جب وہ پتہ چل گیا کہ یہ نہیں کھانا اور اس وقت نہیں کھانا، تو چمچ اٹھا کے بھی آپ رکھ دیں گے، نہیں کھانا. روزے کی حالت میں اگر آپ بھول کے بھی منہ کی طرف کچھ لے جا رہے ہو اور آپ کو یاد آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں کھانا، کیونکہ اللہ نے منع کیا. اسی طرح عام زندگی میں بھی یہ نہیں کرنا کیونکہ اس نے منع کیا ہے. یہ ہے اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنا. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کیا عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی. فیما انت من ذکراہا، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ. الی ربک منتہاہا، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے. کأنہم یوم یرونہا، جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں بس. اور یہ بات بھی قرآن مجید میں کئی دفعہ آ چکی ہے. آج دنیا کی زندگی بہت طویل معلوم ہوتی ہے، لیکن کل کا دن، کل آخرت کی طوالت کے مقابلے میں جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، دنیا کی ساری زندگی صرف صبح یا شام کا ایک پہر. کتنی تھوڑی ہے یہ زندگی، لیکن اتنی ہی زیادہ قیمتی ہے.
اور اس کی قیمت کیسے چکا سکتے ہیں کہ اس میں آخرت کے لیے کچھ سرمایہ اکٹھا کر لیں، آخرت کے لیے میکسیمم انویسٹمنٹ کر لیں. سورۃ عبس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا. تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہو. صحابہ میں سے ایک صحابی نابینا تھے، ابن ام مکتوم. ان کو نظر نہیں آتا تھا، تو ایک دفعہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے اور انہوں نے چونکہ دیکھا نہیں تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ مشغول ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے بغیر مجلس کی رعایت کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اس علم میں سے، اس تعلیم میں سے سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا. آپ چونکہ اس وقت سرداران قریش کو کچھ سکھا رہے تھے، کچھ بتا رہے تھے، اور اس بات کی امید رکھ رہے تھے شاید یہ دین کی طرف آ جائیں، جبکہ وہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے. اس کے مقابلے میں یہ نابینا صحابی زیادہ انٹرسٹڈ تھے. تو آپ کو تھوڑی سی بات بوجھل لگی، مشکل لگی کہ اب اس وقت یہ کام چھوڑ کے میں یہ کیسے کروں، اور تھوڑا آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر شروع ہو گیا تھوڑا سا، یعنی اسمائل نہیں کیا یا خوشی سے آپ نے ان کو ویلکم نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً مداخلت کر دی. اللہ کے رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ نے خود گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبہ پر فائز ہیں. جب ان سے چھوٹی سی بھی ایسی چیز ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا، اور قیامت تک یہ ذکر موجود ہے. اور یہ قرآن کی سچائی کی بھی دلیل ہے، کیونکہ یہ آیات واضح طور پہ آپ کے خلاف جاتی ہیں، لیکن آپ نے ان کو بھی اسی طرح لکھوایا جیسے باقی قرآن مجید ہے. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ہر اس شخص کے لیے جو دین کی خدمت کر رہا ہے. دین کا کام بہت بڑا اعزاز ہے جو کسی کو ملتا ہے، لیکن اگر وہ انسان اس کا اہل نہیں ہوتا تو اعزاز چھن جاتا ہے. اہلیت کیا ہے کہ انسان کے اندر اخلاص ہو، شوق ہو، جد و جہد اور محنت کی عادت ہو، اور وہ اللہ کی پکار پر حاضر ہو جائے. یہ اعزاز کب چھنتا ہے؟ جب انسان اہل نہیں ہوتا. کب اہل نہیں ہوتا؟ جب انسان کے اندر وہ مطلوبہ کوالٹیز نہیں ہوتی، اخلاق نہیں ہوتا. اور اس میں سے نمبر 1 اخلاق کیا ہے کہ فرعون کے پاس بھی جاؤ تو نرمی سے بات کرو. ہم سب کے لیے کیا حکم ہے کہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اگر کوئی اس بلڈنگ میں آتا ہے، اس دروازے سے اندر آتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں، کیسے پیش آئیں. آنے والے کو نہیں پتا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، اس کو نہیں پتا کہ آپ بہت مصروف رہے ہیں، اس کو نہیں پتا کہ آپ نے بہت ٹف ٹائم گزارا ہے، اسے نہیں پتا کہ آپ رات کی عبادت میں کھڑے رہے اور آپ تھکے ہوئے ہیں اس وقت. وہ لا علم ہے اس بات سے. اس کو اس وقت کیا چاہیے؟ ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ، ویلکمنگ رویہ. لیکن اگر ہم وہ نہیں دے سکتے تو گویا ہم لوگوں پہ دروازے بند کر رہے ہیں، ہم ان کو دین سے بھگا رہے ہیں. ایک طرف یہ نقصان، اور دوسری طرف اللہ کے آگے کیا جواب دیں گے ہم؟ اپنی فرسٹریشنز کا ہم جو لوگوں پہ نکالتے ہیں کیا جواب دیں گے؟ پھر صبر کس چیز کا نام ہے؟ تو جو شخص بھی یہ ارادہ رکھتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دین کا کام کرنے کے قابل رہے، وہ اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنا اخلاق درست کرے اور لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئے. اور یک طرفہ طور پر لوگ کچھ بھی کریں، کیوں تو نادان ہیں، کچھ بھی کریں، لیکن آپ کو یک طرفہ طور پر اعلی اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. چاہے کوئی آپ سے چھوٹا ہو، بچے ہو، چاہے کوئی آپ کے برابر کا ہو، چاہے کوئی آپ سے عمر میں بڑا ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی امیر ہو، کوئی گورا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی عورت ہو، کوئی چھوٹی بچی ہو، کوئی بھی ہو. آپ کسی جگہ بھی کھڑے ہو، آپ گیٹ پہ کھڑے ہیں، آپ ریسپشن پہ کھڑے ہیں، آپ بک سٹول پہ کھڑے ہیں، آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ طالب علم کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں، آپ استاد کی حیثیت سے آئے ہیں، سب کی یکساں ذمہ داری بنتی ہے. کیونکہ اگر یہ اخلاق نہ ہوا تو یہ دین کا کام آگے نہیں بڑھ سکتا. دین اخلاق سے پھیلا ہے، دین محبتوں سے پھیلا ہے، دین کھلے بازوں سے پھیلا ہے.
تنگ دل دین کی خدمت کے لائق نہیں ہوا کرتے. لہٰذا ہم میں سے ایک ایک کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنے رویوں میں نرمی لائے اور تبدیلی پیدا کرے، ورنہ ہم نکلے ہیں دین کی خدمت کو اور کر کے الٹا اپنا نقصان جائیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب جو اللہ کے محبوب ہیں ان کو بھی اسپیئر نہیں کیا کہ آپ کیوں تر شروع ہوئے. آپ کو نہیں پتا کہ کس کی ویلیو اور وقت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. ہو سکتا ہے جسے آپ بڑی چیز سمجھ رہے ہیں وہ خدا کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو، کیونکہ یہ سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کی طرف متوجہ تھے. ان کا دین کی طرف آنا کیا تھا؟ ان کی سارے قبیلوں کا آ جانا. اور دوسری طرف ایک شخص جس کو دکھتا بھی نہیں اور جس سے بہت بڑی توقع نہیں کی جا سکتی، چونکہ اس کے اندر شوق ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے، وہ ایک جذبہ لے کر آیا ہے کہ مجھے بتائیے، مجھے سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. آج اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے کہ سکھائیے ہمیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ چونکہ آپ کا رنگ کالا ہے اس لیے، یا آپ کا لباس کے بہت اعلیٰ نہیں ہے اس لیے، آپ توجہ کے قابل نہیں. کیونکہ بعضوں کا دین والوں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر کوئی اسٹیٹس والا ہو تو اس کے ساتھ وہ بڑی اچھی طرح پیش آتے ہیں، اور اگر کوئی معمولی انسان ہو بیچارہ ان پڑھ تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر شخص جو کسی مسجد میں قدم رکھتا ہے، جو کسی تعلیم کے میدان میں جاتا ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ سب قابل قدر ہیں اور سب کے ساتھ ایکولی بہترین برتاؤ ہونا چاہیے. یہ دیکھے بغیر کہ کون کہاں سے آیا اور کون کون ہے، اور اس میں کسی رشتہ دار اور غیر رشتہ دار اور دوست اور پرائی کا فرق نہیں ہونا چاہیے. سبھی قابل احترام ہیں کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں نکل کے آئے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں، وہ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اور اللہ نے مجھے سعادت بخشی ہے ان کی خدمت کی. لہٰذا مجھے اس سعادت کی قدر کرنی ہے. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہو. جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری. اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو. یعنی اس کے دل میں ڈر ہے خدا کا اور وہ دوڑ دوڑ کے آ رہا ہے اس طرف، اور تم اس کی قدر ہی نہیں کر رہے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے. کلا انہا تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، معزز ہیں. مرفوعات مطہرہ، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں. بایدی سفرہ، نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. کرام بررہ، جو معزز ہیں، نیک ہیں. قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے. یعنی جو حق کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا؟ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز کیوں سمجھتا ہے؟ تکبر کیوں کرتا ہے؟ سرکشی کیوں دکھاتا ہے؟ اسے بھول گیا کہ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اس کو بنایا، اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی. وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، دنیا میں کام کاج کرتا ہے، بھاگتا دوڑتا ہے، دنیا کی نعمتوں سے متمتع ہوتا ہے. یہ جسم فلیکسیبل کس نے بنایا؟ یہ سب نعمتیں کس نے دی؟ اور جب یہ سب کچھ پا لیا اس نے تو اللہ ہی کو بھول گیا، اسی کا نافرمان ہو گیا. ثم اماتہ فاخبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا. آپ دیکھیں کہ جیسے بعض بیماریوں کے بعد ہسپتال ایک راہ نجات ہوتی ہے، اسی طرح بعض اوقات زندگی کے لیے بھی راہ نجات قبر ہوتی ہے انسان کی، کہ اب اس کو مزید یہاں رہنا ورث نہیں ہوتا. تو اللہ کا یہ بھی بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کے عیب ڈھانپ لیا اور اس کی مشکلوں کو آسان کیا اور اس کو زمین کے اندر ایک ٹھکانہ دے دیا. پھر جب وہ چاہے اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے. کلا لما یقض ما امرا، ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے. ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر غلے اگائے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر یہ سب پیدا کیا. صرف ہمارے لیے نہیں، جو ہمارے خادم ہیں مویشی جانور، ان کے لیے بھی سب کچھ بنایا تاکہ وہ کھائے پیئیں اور ہمیں فائدہ پہنچائیں، ہمیں اپنا دودھ پلائیں اور اس کے ساتھ ہمارے لیے سواری کا انتظام ہو. یہ ساری نعمتیں اللہ نے دنیا میں انسان کے لیے بنائی تاکہ انسان اپنے خالق کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے. وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی.
یعنی سور پھونکنے کی. اس دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. اس دنیا میں جب تکلیف آتی ہے تو انسان ان رشتوں کی طرف دوڑتا ہے. قیامت کی تکلیف اتنی سخت ہوگی کہ بالکل ریورس واپس پلٹے گا. ان میں سے کسی کو دیکھنا نہ چاہے گا. ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا اسے اپنے سوا کسی اور کا ہوش نہ ہوگا. صرف اپنی جان کی فکر کھائے گی کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گا. وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم. جو دنیا میں مسکرانا نہ جانے وہ وہاں کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے جینے کا. یعنی کچھ لوگوں کو مسکرانا نہیں آتا، یہ جان بوجھ کے مسکرانا چاہتے نہیں. کیا اچانک قیامت کے دن ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں مسکرائیں تو یہاں کوشش کر کے مسکرائیں، مسکرانا سیکھیں. حشاش بشاش اور خوش و خرم. اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی. یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے، اللہ کے ناشکرے نافرمان. سورۃ التکویر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے ہی حال پہ چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی. موت کیا ہے؟ جسم اور جان کی جدائی کا نام. اور زندگی کیا ہے؟ ان دونوں کا ملاپ. یعنی پھر انسان زندہ ہو اٹھیں گے. یہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن. اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس قصور میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، انسان نے ساری زندگی جو کچھ کیا وہ سارے سکرولز کھول دیے جائیں گے. اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی. جنت قریب لے آئی جائے گی یعنی جنت کی طرف جانے میں زیادہ فاصلہ طے نہیں کرنا پڑے گا، وہ سامنے لے آئی جائے گی. اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، کیا کمائی کی، کیا ہے اس کے پاس. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی اور صبح کی جب اس نے سانس لیا. صبح نے جب سانس لیا، یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے. صبح سانس کیسے لیتی ہے؟ جیسے جب سورج نکلتا ہے. سورج کیا چیز ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس آیت کا بھی مذاق اڑایا. صبح سانس لیتی ہے، سورج سانس لیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سائنس کی کتابوں میں بالکل شروع کے گریڈز میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سانس لینا اور جلنا ایک ہی عمل ہے. تو سورج میں کیا ہوتا ہے؟ جی آگ جلتی رہتی ہے نا اس میں بھی. تو جب سورج نکلتا ہے تو گویا ایک طرح سے وہ آپ کے سامنے آیا اور اس نے سانس لیا. اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لیا، یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے. عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے. یعنی جو فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آئے ہیں وہ عرش والے کے ہاں بہت معزز ہیں، مکرم ہیں، عزت والے ہیں. اگر ان کی عزت ہے اور اس شہر کو عزت دی گئی، اس رسول کو عزت دی گئی، اس کتاب کو عزت دی گئی، تو پھر ہماری بھی عزت کس میں ہے؟ اس کتاب کی طرف آنے میں ہے، نہ کہ اس سے جانے میں. وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ بااعتماد ہے. اور اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں، یعنی تمہارا جو رسول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں. اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا نہیں، جبریل کو خود دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں. پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. اصل میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بہت پیاری سورت سنوانا چاہتے تھے. سورۃ الانفطار. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. جب آسمان پھٹ جائے گا، امیجن کریں جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے. کبھی آپ نے کوئی گرتی ہوئی چھت دیکھی ہو یا گری ہوئی چھت ہی دیکھی ہو کہ کس طرح اس کی لائٹیں وغیرہ ٹوٹ جاتی ہیں، ہر چیز ادھر ادھر بکھر جاتی ہے. جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، سارا نقشہ ہی بدل جائے گا کائنات کا. اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا. یہ نقشہ کس لیے بدلایا جائے گا؟ تاکہ انسان اپنا عمل دیکھ سکے. دیکھیے، ایک کے بعد ایک صورت ایک ہی میسج دے رہی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سامنے آئے گا، لیکن ہم ہیں کہ اپنے اعمال کی فکر ہی نہیں، اپنی کوششوں پر نظر ہی نہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ رب کے بارے میں دھوکا، اس کو پہچانا نہیں اور دوسروں کو خدا بنا لیا. یا یہ کہ اس کے بارے میں تم مایوس ہو گئے، یا اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے خود پہ بھروسہ کر لیا یا اوروں پہ کر لیا، یا پھر یہ کہ وہ تو بہت غفور الرحیم ہے جو چاہیں کریں. بات یہ ہے کہ دین میں سب سے اہم ترین کام جو اللہ کے بارے میں کرنے کا ہے، خالق کے بارے میں، وہ کہ اس کی صحیح معرفت حاصل کریں، صحیح پہچانے، اس کو جیسا وہ ہے ویسا ہی پہچانے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے نام جو ہیں، اللہ کی صفات جو ہیں، ان کا مطالعہ کریں، ان کو جاننے کی کوشش کریں. کیونکہ جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوگی اس کی قدر نہیں ہو سکتی، اس کے آگے پوری طرح جھک نہیں سکتے. تو انسان اگر اپنے رب کے بارے میں ہی دھوکے میں ہے تو اس کا طرز زندگی کیسے درست ہو سکتا ہے؟ وہ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر تیار کیا، کبھی اپنی شکل پہ ناراض نہ ہو. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جیسا اس نے پسند کیا آپ کے لیے وہ ڈیزائن بنایا آپ کا. اور اسی طرح کسی کے بھی ناک نقشے پہ کبھی اعتراض نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں. کیونکہ بعض اوقات اگر ہمارے سو کالڈ سیٹ سٹینڈرڈ سے کوئی چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو ہم لوگوں کی زندگی دوبر کر دیتے ہیں، ان کے نقش و نگار کے فرق کے تانے دیتے رہتے ہیں. اور اس طرح زندگی میں کتنے لوگ ہیں جو اس وجہ سے ڈسٹرب رہتے ہیں کہ لوگ ان کے ناک نقشے کا مذاق اڑاتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم ان پہ نہیں، اللہ پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہماری اسکن کا کلر بھی اللہ نے بنایا، جس کو جس رنگ میں چاہا پیدا کیا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ ہم کسی کے رنگ کی وجہ سے ڈسکریمنیشن کریں یا اس کو حقیر سمجھیں. یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں جو ہمیں خوشی سے قبول کرنے چاہیے. ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہے، ہر وقت دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو. ایسے معزز کاتب یعنی فرشتے جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے. جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے، یعنی جہنم سے کہیں بھاگ نہ سکیں گے. دنیا کی جیلیں تو توڑنے کا طریقہ لوگوں نے سے جیل بریک بہت لوگ کر لیتے ہیں اور نئے نئے طریقے نکال لیتے ہیں اور بھاگ نکلتے ہیں، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی اس جیل سے کوئی بھی بھاگ نہ سکے گا. اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن ہے کیا؟ ہاں، تمہیں کیا خبر وہ جزا کا دن کیا ہے؟ کیا معلوم ہے؟ ہم جب قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، امیجن کرتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا. وہ ہجوم اور کراؤڈ میں بھی تنہائی کا دن ہوگا.
آپ دیکھیں بعض اوقات آپ کچھ ایسے لوگوں میں جاتے ہیں نا کہ آپ ان کی رنگ نسل قوم سے تعلق نہیں رکھتے. کبھی شادی ایسے لوگوں میں ہو جاتی یا کوئی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے, کبھی کام آپ کا ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جن کی نیچر آپ سے بہت مختلف ہوتی ہے, تو اس میں ایڈجسٹمنٹ کتنی مشکل ہوتی ہے. اس میں انسان کتنا لونلی اور آئسولیٹڈ محسوس کرتا ہے. لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, کھا رہے ہوتے ہیں, خوش ہو رہے ہوتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ اندر اندر رو رہے ہوتے ہیں کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں. قیامت کے دن کو آپ اس چھوٹے سے غم سے کمپیئر کر لیں. سبھی ہیں, اولین و آخرین جمع ہے, ماں باپ بھی ہیں, بہن بھائی, کوئی رشتہ چھوٹا ہی نہیں, سبھی آ گئے وہاں, مگر پھر بھی آپ تنہا ہیں, پھر بھی اکیلے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور فیصلہ بس صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے, کوئی اور آپ کے کام بھی نہیں آ سکتا. کتنا بے لاگ دن ہے. اس دن پھر لوگوں کی خاطر اس دنیا میں غلط کام نہ کریں, لوگوں کی خوشی کی خاطر اور لوگوں کی باتوں میں آ کر. ہر ایک اپنی عقل سے سوچے اور اپنے لیے خود ڈیسائیڈ کرے, اپنے عمل کو کسی کے تابع نہ کرے.